راہ ہدایت کیا چیز ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. ہماری ڈسکشن جو اب تک ہو رہی ہے اس میں ہم صرف ایک چیز سوچیں کہ راہ ہدایت ہے کیا چیز. ہم بنیادی طور پر دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمارا پہلا اللہ سے سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھا راستہ عطا فرما. اہدنا ہمیں ہدایت دے. ہدایت کیا ہے؟ پھر آگے ہی ہم کہتے ہیں اور فوراً ہم نے ایک نتیجہ اخذ کیا جو قرآن نے ہمیں بتایا. وہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. سن لیا میں نے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. اب قرآن میں تھوڑا سا آگے چلیں جو دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ. اللہ کیا اس میں کیا کہتا ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے؟ کتاب کا تعارف ہو گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان کیا ہے؟ غیب پر تمام وہ بیسک اور بنیادی ایمانیات آ گئیں جو تمام انبیاء آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ایک ہیں. کیا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، کما ہوا باسمائی وصفاتی وقبلت، یہ ہو گیا. یہ ایک چیز آ گئی جو وحدانیت، اللہ کی وحدانیت سے موسوم کر دی گئی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ. آپ لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا ہوا؟ نہیں دیکھا نا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم نے برزخی زندگی کو نہیں دیکھا، ایمان ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. اللہ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ایمان ہے. یہ ہے یؤمنون بالغیب. جنت جہنم نہیں دیکھی لیکن ایمان ہے. قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، ایمان ہے. یہ چند وہ چیزیں ہیں جو یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آگے الگ الگ کرائیٹیریا. اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے ہدایت کا تذکرہ فرمایا، مہتدین کا تذکرہ فرمایا کہ مہتدین ہدایت والے لوگ ہیں کون، ان میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے. بنیادی طور پر ارباب علم و دانش یہ دیکھا جائے کہ صراط مستقیم کیا ہے. میرا نالج ہے، جو میں نے پڑھا ہے، میں اپنی پڑھائی کے مطابق انسان یہ سوچے، تنہائی میں بیٹھ کر انسان جب یہ گمان کرے اور اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ میرا اللہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا. فرشتے جب میرا اعمال ڈیلی بائی ڈیلی یا ویکلی یا منتھلی یا میرے اعمال جب اللہ کے روبرو لے کر جا کر پیش کرتے ہوں گے تو پتہ نہیں وہاں پر میرا تعارف اللہ کے حضور کیا کرایا جاتا ہوگا، میرے اعمال پر کس طرح نظر کی جاتی ہوگی. یہ چیزیں جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر سوچے یا میں سوچوں تو انسان کا دل مغموم ہو جاتا ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. کس بات پر دل رنجیدہ ہو جاتا ہے؟ اپنے اعمال پر. کیوں؟ عقیدہ وراثتی طور پر ہم مسلمان تو پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کے گھر میں بھی پیدا ہو گئے. اب اگلی چیز آ جاتی ہے ایمان. ایمان جو ہے نا، ایمان کسی کی میراث نہیں ہے. ایمان کے لیے جو سیکریفائز کیا ہے وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے. ایمان کے لیے جو قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، ایمان کے لیے مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سراپا عملی نمونہ. ایمان کے لیے اہل بیت اور آل رسول نے جو عملی نمونہ پیش کیا ہے
اس کسوٹی پر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیں اور یہ گمان کریں کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو کیا میں یہ تمام تکالیف برداشت کر سکتا تھا؟ یا ایمان والوں کے لیے اس وقت جو صعوبتیں مشکلات کا دور تھا میں ان میں پاس ہو سکتا تھا؟ بہت مشکل ہے یہ انہی چیزوں پر پھر اللہ کی رضا. میں پہلے بھی آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اور آل رسول کے جو اعمال تھے یا جو صلحاء تھے، فقہاء تھے یا جو اکابرین تھے، ان کے جو اعمال ہوتے تھے وہ جنت کے حصول کے لیے نہیں تھے. جنت کا حصول کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے جو اعمال تھے وہ بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے تھے اور ایک کرائیٹیریا فکس تھا. حضرت مفسر قرآن احمد علی لاہوری نور اللہ مرقدہ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت پورے قرآن کا خلاصہ، انہوں نے کہا اللہ کو عبادت سے، رسول کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو، یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے. معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ایک لمحے کے لیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد میں ہم محاسبہ کریں اور دیکھیں کیا جو ہمارے ارد گرد میں ہمیں پڑھانے والے، ہمیں سکھانے والے یا جن کو ہم ایک آئیڈیلائز کرتے ہیں، کیا ان کا علم اور عمل جو ہے وہ کردار یہ ریزمبل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ان میں ایکوریسی ہے یا نہیں ہے؟ آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں علماء کو، آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں مولوی کو، آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی اس کو امامت پر آپ کھڑا کرتے ہیں اور اس کو مقتدا بنا کے اس کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو گھروں میں بڑے ہیں، ان کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کے ہوتے ہوئے ہم سیلف ڈیسیژن کوئی نہیں لے سکتے. ایک رسپیکٹ دیتے ہیں ان کو، ایک مقام دیتے ہیں. کیا ان کی زندگی، ان کے قول اور فعل، ان کے علم عمل اور کردار سانجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک جملہ ہے نا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. میں تمام علماء کو، تمام فقہاء کو، تمام مفتیان کو نہیں کہہ رہا. بہت اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں، ولی اللہ بھی موجود ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن کی تہجد تک قضا نہیں ہوتی. لیکن مجموعی طور پر آپ دیکھیں ہمارے جو علماء ہیں آج کل کے، چند ایک جن کی وجہ سے باقیوں پر انگلی اٹھتی ہے یا کیچڑ اچھلتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمیں آئیڈیلائز کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ان کے علم، عمل اور کردار میں تضاد ہے. میں پچھلے دنوں علامہ قاری زاہد فاروق صاحب ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا حضرت اگر جیسے HEC ڈگریز کی ویریفیکیشن کرتی ہے، اگر اس طریقے سے علماء کی اسناد کی بھی ویریفیکیشن حکومت شروع کر دے کہ آیا کہ صحیح معلم، صحیح عالم، مستند عالم جس کو کہا جائے وہ کون ہے، اگر ان کی چھانٹی اور سکونٹی ہونا شروع ہو جائے تو شاید 10% علماء جو مستند علماء ہوں گے وہ نکلیں گے. باقی 90% کیا ہے؟ جس کو چند اشعار، چند تقریریں، چند جملے رٹ گئے وہ عالم بنا بیٹھے، وہ ممبر پر بیٹھ گئے. جس نے تقریر کا، خطابت کا کورس کر لیا وہ عالم بن گیا. دین کا معیار کیا بن گیا؟ چند تقریریں، چند اشعار اور جوش خطابت. بس. عالم کیا ہے؟ مستند عالم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. آج HEC یا دیکھیں آپ کسی وکیل کو دیکھ لیں، کسی ڈاکٹر کو دیکھ لیں، کسی پروفیسر کو دیکھ لیں، کسی اسکالر کو دیکھ لیں، HEC اس کی ڈگریز کی ویریفیکیشن کرتی ہے.
وہ کسی بھی جاب پہ اپلائی کرتے ہیں نا تو اس کے لیے اس کو این ٹی ایس یا پی پی ایس سی یا آرمی میں جاتا ہے تو آئی ایس ایس بی, اور اسی طریقے سے سول سروسز میں آتا ہے تو سی ایس ایس کا ایک ٹف امتحان سے گزر کر اس مراحل, اس مقام, اس عہدے تک پہنچنا پڑتا ہے. تو کیا یہ کرائٹیریا کسی عالم کے لیے کیوں نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کر 1.5 انچ کی مسجد بنا کر اپنی مرضی کا نظریہ اور دین ممبر پر بیٹھ کے بیان کرنا شروع کر دے اور امت کے اندر تفریق پیدا شروع کر دے؟ کیوں ان کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا, حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے نا. اور علماء جیسے وفاق المدارس ہیں, اتحاد المدارس ہیں, باقی ہر یہ شیعوں کا بورڈ ہے, اہل تشیعوں کا بورڈ ہے, اور اسی طریقے سے اہل حدیث کے جو بورڈ ہے, یہ جتنے بڑے بڑے بورڈز ہیں امتحان کے, ایگزامینیشن بورڈز ہیں, وفاق کے بورڈز ہیں, تو انہیں ایک کرائٹیریا ان علماء کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو چند لوگ جو باقی علماء کی, باقی اکابرین کی سبکی کا ذریعہ بنتے ہیں, تو وائی ناٹ کہ ان میں سے اینالائز کیا جائے, ان کو ایگزامائن کیا جائے اور چھانٹی کی جائے. ایک بات, بہت سے علماء ایسے ہیں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ان کے علم, عمل اور کردار میں تضاد ہے. مثلا وہ اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ مجھ سے زیادہ سپرلیٹو کوئی نہیں ہے. علماء ہو کر جوئے کو شعار بنایا ہوا ہے. علماء ہو کر غیبت, سب سے زیادہ دو آپس میں مل کے بیٹھیں گے اور پوچھیں گے فلاں نے کیا کہا, فلاں کیسے, اور اس پہ ٹونٹ کرنا, ہنسنا, تنقید کرنا اور مزے لینا. کیا اس کو نہیں معلوم قرآن کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. ممبر رسول پر بیٹھ کر اوروں کو تعلیم دینا, اوروں کو ترغیب دینا, لیکن خود خالی ہونا, یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کی بہن بیٹیوں پر بات کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ میں خود جواری ہوں, میں خود جوا کھیلوں, میں کیسے کسی کو پڑھاؤں گا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ؟ میں کیسے کہوں گا کسی کو؟ میں خود غیبت کر رہا ہوں, میں غیبت سن رہا ہوں, میں کسی کو کیسے غیبت سے منع کروں گا؟ میں خود جھوٹ بول رہا ہوں اور میں کسی کو کیسے منع کروں گا کہ جھوٹ مت بولو؟ میں اپنے آپ کو ایک توپ چیز سمجھ چکا ہوں, میں اپنا محاسبہ نہیں کرتا. میں تو مولوی ہوں, میں تو ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں, میں تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا ہوں, الٹا میں جنت بانٹ رہا ہوں. کفر کے فتوے لگانا میرے اختیار میں آ گئے, میں جس کو چاہوں سیاہ کر دوں, میں جس کو چاہوں سفید کر دوں. دین کا مذاق بنا کے رکھ دیے. آج کس منہ سے آپ یہود اور نصارہ سے جا کر کہو؟ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, چاہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, جاپان ٹاپ 5 کنٹریز میں ایمانداری میں پہلے نمبر پر ہے, اور پاکستان کا غالباً 126واں نمبر ہے ایمانداری میں. جو ایماندار کنٹریز کی ایک فہرست تیار ہوتی ہے, 126 ممالک کے لوگ جا کر وہ جو ٹاپ 5 میں فال کرتا ہے پہلے یا دوسرے نمبر پہ, ان کو جا کر کہیں کہ آپ ہم سے عملی نمونہ سیکھو, تو کیا دکھائیں گے؟ کوئی ایک سٹیٹ مجھے بتا دیں, کوئی ایک عملی نمونہ بتا دیں آپ. ہمارے بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو جائیدادیں تک نہیں دی ہوئی, اپنے گھروں میں ان کے حقوق ادا نہیں کیے, تو کیا کریں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہیں چنگیزی. جوش خطابت ہے, ٹھیک ہے, تم اچھے خطیب ہو, اچھے سر میں تقریر کر لیتے ہو, اچھے جوش میں تقریر کر لیتے ہو. ایک عالم کو زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے, زیادہ خشیت والا ہونا چاہیے کہ میرا علم میرے لیے وبال نہ بن جائے. کیا جو میں نے, ایک عام آدمی, آپ لوگ گناہ کرتے ہو یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے, اور آپ کے مقابلے میں وہی گناہ ایک عالم کرتا ہے,
تو پکڑ آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی سزا یا کیا اس کی پاداش کیا ہے. اللہ کے ہاں آپ کو کم سزا ملے گی. اس کے مقابلے میں ایک عالم دین میں گناہ کروں, اس کی پکڑ زیادہ ہوگی کہ میں جاننے کے باوجود میں نے گناہ کیا. آپ خود جیسے اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے, اپنے علم کے حوالے سے, اپنے پیشن کے حوالے سے, اپنے ایم کے حوالے سے, اپنے گولز کے حوالے سے, اپنی جابز کے حوالے سے بہت زیادہ کیئرنگ ہو کے آپ اپلائی کرتے ہیں. آپ اکیڈمی میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ایسے داخل ہو جاتے ہیں, کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہیں بغیر اس کی معلومات لیے آپ ایسے ہی داخل ہو جاتے ہیں. آپ ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتے ہیں بغیر کسی ویریفیکیشن کے ایسے ہی پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب دنیاوی معاملات میں آپ لوگ اتنا باریک بینی سے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پروفیسر پڑھاتے ہیں, سر کے پاس کتنا نالج ہے, سر کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے, یونیورسٹی کی ریپیوٹ کیسی ہے, کالج کی ریپیوٹ کیسی ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کی فیسز کیا ہے. تو کیا دین کے معاملات آپ ایسے لوگوں سے سیکھو گے کہ جن کے علم, عمل اور کردار میں تضاد ہو؟ انتہائی معذرت کے ساتھ اگر علم کی بات آتی ہے نا تو قرآن پر سب سے زیادہ ریسرچ گورا کر رہا ہے. باقی علوم میں دیکھا جائے حدیث پر سب سے زیادہ ریسرچ گورا کر رہا ہے. قرآن اور سائنس پہ سب سے زیادہ ریسرچ گورا کر رہے ہیں. شیخ احمد دیدات کی بکس آپ پڑھیں, آپ دیکھیں ان کو. ہم نے قرآن کو اور احادیث کو صرف علم کے لحاظ تک پڑھے. گورا ایمان نہیں لایا لیکن اس نے پریکٹیکل ان کو امپلیمنٹ کیا اپنی لائف میں. یہی وجہ ہے کہ آج ان کی ترقی کا جو راز ہے نا وہ یہ وجوہات ہیں. ہمارا جو دین کا ایک سمبل ہے جس کو ہم دین کے لیے آئیڈیلائز سمجھ کے ممبر رسول پر بٹھا دیتے ہیں یا امامت کے لیے مصلی پر کھڑا کر دیتے ہیں, جب اسی کا دین کامل نہیں ہے. میں چند ایک کی بات کر رہا ہوں, میں سب کی بات نہیں کر رہا. اور وہ جو چند ایک ہیں وہ باقی علماء کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. بجائے اس کے کہ میں کہنا شروع کر دوں کہ میں بہت نیک انسان ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ بھائی کس چیز کی نیکی؟ اللہ کے ہاں کثرت اعمال نہیں چاہیے. اللہ کے ہاں خلوص عمل اور خلوص نیت اللہ کو چاہیے. اللہ کو لازمی نہیں ہے کہ آپ عالم ہیں تو آپ بخشے جائیں گے. آپ عالم نہیں ہیں لیکن آپ کی پوری زندگی ایمان والی ہے. آپ کا عمل, علم اور کردار اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت والا, اللہ کے احکامات والا اور مخلوق کی خدمت والا. آپ سے بڑا ولی کوئی نہیں. تو ان چیزوں پر میرا آپ لوگوں کو بار بار پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ ان چیزوں پر آپ اینالائز کریں. کل امین میں سے ڈسکشن کر رہا تھا, کل بھی کر رہا تھا, پرسوں بھی کر رہا تھا, معیز کر رہا تھا میرے سے ڈسکشن. تب بھی میں نے یہی کہا کہ بیٹا جس کو آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو آپ غور سے آپ ان کے علم, عمل اور کردار کا اینالائز کریں, محاسبہ کریں, اور پھر تدبر اور تفکر آپ خود کریں. پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے رہنمائی لیں. ادروائز آپ کیسے کسی کو پرکھیں گے؟ یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم والحکم